أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 261 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دانے کا ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں دینا، اپنے مال کا دینا ایسا ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالنا، اور اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک دانے کی بجائے کسی اور چیز سے بھی مثال دے کر سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک دانہ کہا۔ ایک دانے کی ہمارے نظروں میں کیا قیمت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں اس کے ذریعے۔ آپ دیکھیے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور چاول کا ایک دانہ گر جاتا ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، حالانکہ اس دانے کو بھی اٹھا کے ہمیں کھا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گرے ہوئے ایک دانے کو بھی اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ آیت نمبر 262، الذین، وہ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ دیکھیں، جب بھی ہم مال خرچ کرنے لگتے ہیں اللہ کے راستے میں، جب بھی کوئی صدقے کا موقع آتا ہے، جب بھی کوئی انسان مدد کے لیے آپ سے مانگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے دیں، تو سب سے پہلا خیال جو دل میں آنے لگتا ہے، جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں دوں یا نہ دوں، چلو چھوڑو میں بعد میں دیتی ہوں، یا یہ کہ اگر میں اسے یہاں دے دوں گی تو میرے پاس کیا بچے گا، اپنا خود کا خیال آنے لگتا ہے۔ کئی بار لگتا ہے کہ یہ شخص صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ یہ اس کو ضرورت ہے بھی یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے ہزاروں خیال، ایسے ہزاروں ڈاؤٹ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلی مشکل تو ہمیں یہی آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم دے دیتے ہیں تو پھر دوسری مشکلیں آنے لگتی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ صدقہ تو دے دیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ تو کر دیا، اب اسے ضائع نہ کرنا۔ اور ضائع کس طرح سے ہوتا ہے، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ الذین، وہ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون، نہیں وہ پیچھے لاتے۔ یتبعون کا روٹ ہے تابعین، اتبع یتبع اتباع، پیچھے لگانا، کسی کام کے بعد دوسرا کام جوڑنا، یعنی ایک چیز کے بعد دوسری چیز کرنا۔ ما، اس کے جو، انفقو، انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان کو، ولا اذن، اور نہ اذیت کو۔ منن کا روٹ ہے میم نون نون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے احسان جتانا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بار بار ریمائنڈ کروانا کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ ولا اذا، حمزہ ذا یا اس کا روٹ ہے، ہرٹ کرنا، تکلیف پہنچانا، ذہنی تکلیف، جیسے تانا دینا، طنز دینا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ آیت الذین سے شروع ہو رہی ہے، یعنی وہ جو، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جن کی بات پچھلی آیت میں ہوئی۔ تو الذین کے ذریعے اس آیت کو پچھلی آیت سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یہ جو الذین آ رہا تھا وہ پچھلی آیت سے کنیکٹ ہو رہا تھا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر یقین لاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ کنیکشن ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں، پچھلی آیت میں کہا گیا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے، الذین ینفقون اموالہم، وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، پھر نہیں وہ پیچھے لاتے اس کے، انہوں نے جو خرچ کیا احسان کو اور نہ ہی اذیت کو۔ تو اصل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ جو صرف خرچ نہیں کرتے بلکہ خرچ کرنے کے بعد اسے برباد نہیں کرتے۔ اور کیسے برباد نہیں کرتے؟ احسان جتا کر نہیں، دکھ پہنچا کر نہیں، ذلیل کر نہیں، یاد دلا دلا کر نہیں۔ اگر سمپل الفاظ میں کہیں تو وہ لوگ
جو دیتے ہیں پھر دینے کے بعد اپنے ہاتھ سے اسے ضائع نہیں کرتے. جب ہم ایک بیج زمین میں بو دیتے ہیں تو صرف پودا ہی نہیں نکلتا، ساتھ میں ویڈز بھی نکلنے لگتے ہیں، اور ان ویڈز کی وقتاً فوقتاً صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ ویڈز پودوں کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں، اور کئی بار تو پودا مر جاتا ہے ویڈز کی وجہ سے. تو اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا چڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن تب جب وہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں پہنچاتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجر بہت بڑا ہے دینے کا اللہ کے راستے میں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ مان لیجیے آپ نے ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا، آپ کی اپلیکیشن بہت اسٹرانگ ہے، آپ کے مارکس بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ڈیڈ لائن مس کر دی آپ نے، تو کیا ہوگا؟ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی، اس لیے آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے، اب آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جب تم صدقہ کر دیتے ہو، جب تم دے دیتے ہو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر دیتے ہو، اس کے بعد وہ اسے ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے. تو پہلی چیز ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے احسان جتانا. چلیے اسے بھی ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. مان لیجیے آپ کو کچھ مالی مدد کی ضرورت تھی اور آپ کے کسی چاچا نے یا کسی کزن نے یا کسی رشتہ دار نے آپ کی مالی مدد کی. شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ دنوں بعد وہ آپ سے کچھ ایسے کام کرواتے ہیں، جیسے رات کا وقت ہے، آپ نے ڈنر کر لیا ہے اور آپ سونے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو اچانک سے کہتے ہیں کہ میرے کپڑے آئرن کر کے رکھ دو. اب آپ سوچتے ہیں کہ انہوں نے میری مدد کی ہے، اب میں انہیں کیسے منع کروں، اور ہو سکتا ہے مجھے واپس مدد کی ضرورت پڑے، پھر میں کیسے مانگوں گی. تو آپ بلکہ تھکے ہوئے ہو، آپ سونے جا رہے تھے یا آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی یا آپ کو اور بھی کچھ کام تھے جو آپ کو کرنے تھے سونے سے پہلے، لیکن آپ کیونکہ اس احسان کو یاد کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے وہ کام کر کے دے دیتے ہیں. اب وہ ہر وقت آپ کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. اب کچھ وقت بعد آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ منع کر دیتے ہیں، کسی کام سے منع کر دیتے ہیں، یا تو پھر جب آپ اپنی تھوڑی سی عزت واپس لینے لگتے ہیں یا آپ ان کے کنٹرول سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو فوراً یاد دلا دیتے ہیں کہ اچھا جب ضرورت پڑی تھی تو میرے پاس آئے تھے اور اب مجھے ہی منع کر رہے ہو. تو یہ ہے احسان جتانا. اب یہ احسان جتانا لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی حرکتوں میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ایکسپریشن سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بات کرنے کے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ کئی بار انسان بول کر نہیں احسان جتاتا بلکہ اشاروں سے بھی احسان جتاتا ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینے والا انسان لینے والے کو سلام کا جواب دیتا ہے، لیکن وہ اس انداز سے دیتا ہے کہ اسے ہر بار وہ یاد دلا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی. یہ تو ہوئی ایک انڈیویجول کی بات، لیکن کئی بار کچھ لوگ کچھ ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، کوئی سوسائٹی کے کسی کاز کے لیے کوئی چیریٹی وغیرہ کرتے ہیں. تو اب یہ شخص جس نے بہت بڑا اماؤنٹ دیا ہے کسی مسجد کے کنسٹرکشن میں یا کسی چیز میں، اب وہ اپنا ڈومیننس جتانا چاہتا ہے، اب وہ اپنا احسان جتانا چاہتا ہے لوگوں پر. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس مسجد میں نماز اس امام کو پڑھانی چاہیے، اس کو نہیں، اور اب آپ اسے منع نہیں کر سکتے. تو وہ شخص کیا کر رہا ہے، اس نے اپنی چیریٹی کو اپنے پاور اور اپنے کنٹرول کا ذریعہ بنا لیا. یہاں پہ ہر طرح کے احسان جتانے کی بات ہو گئی ہے. آپ دیکھیں منہ سے بول کر کئی بار انسان تب احسان جتا دیتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کے لیے یہ اور اتنا سب کچھ کیا اور آج دیکھو اسے بالکل سب کچھ بھولا بیٹھا ہے، یہ میری عزت نہیں کرتا، یہ مجھے اس کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو یہ مجھے بلاتا نہیں ہے، یا کسی بھی طریقے کی وہ کوئی بھی چیز جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے کبھی اس کی مدد کی تھی. اور ایکسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کئی بار اسے بول کر بھی جتا دیتے ہیں. تو یہ ہے سارا کا سارا احسان جتانا. اور دوسری چیز جو اللہ نے کہی وہ ہے اذا. اذا یعنی اذیت دینا، تکلیف دینا. کئی بار دینے والا لینے والے کو نیچا دکھاتا ہے، چھوٹا محسوس کرواتا ہے، اس کی بات بات پر انسلٹ کرتا ہے، اس سے کڑوے لہجے میں بات کرتا ہے، سختی اس کے ساتھ کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں تو اسے دیتا ہوں اور میں اس کی مدد کرتا ہوں اور میں اس سے کسی بھی طریقے کا سلوک کر سکتا ہوں، یہ مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دے سکتا. کئی بار انسان احسان جتا کے بھی اذیت پہنچاتا ہے. تو من اور اذا الگ الگ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں. من کے ذریعے بھی اذیت پہنچائی جاتی ہے. اور ایک اور طریقہ ہے اذیت پہنچانے کا، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سامنے والے کو کچھ نہیں کہتے جسے دیا ہوتا ہے،
बल्कि उसकी ज़रूरत का ज़िक्र बाकी लोगों को करते हैं। बाकी लोगों से कहते हैं कि ये मेरे पास इस वजह से आया था, ये मेरे पास मदद माँगने आया था। उसको लोगों के सामने नीचा दिखाते हैं। तो आप देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने सबसे पहले हमें बताया कि सदका देने का फ़ायदा क्या है? आपको कितना अजर मिलेगा सदका देने से? उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने ये भी बता दिया कि अब अपने सदके को ज़ाया ना करना। वार्निंग दे दी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अमल डिस्क्वालीफाई ना हो, तो कभी एहसान मत जताओ, ना ज़बान से, ना रवैये से, ना एक्सपेक्टेशन से और ना ही किसी को तकलीफ़ पहुँचाओ देने के बाद। कितना मेहरबान है हमारा रब सुब्हानहू तआला कि वो लेने वाले की भी फ़िक्र कर रहा है कि ना तुम लेने वाले को अज़ियत पहुँचाओ, ना तुम उसे एहसान जताओ और देने वाले की भी फ़िक्र कर रहा है। कहता है कि देने के बाद तुम उसे ज़ाया ना करो, अल्लाह के पास उसका अज्र बहुत बड़ा है, उस पर यकीन करो और उसी से तवक्को रखो, किसी और से उस देने के बाद उसकी तवक्को मत रखो। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सीधी है कि अगर आप देते हो किसी को, तो या तो आप अल्लाह के लिए देते हो या लोगों के लिए देते हो। ये दोनों चीज़ें साथ-साथ नहीं चल सकती। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को देने के बाद अपना असर, अपना इन्फ्लुएंस और अपना कंट्रोल उस पर जमाएँ, आप उसे तकलीफ़ पहुँचाएँ या एहसान जताएँ और वो चुप रहे, तो ये इसके बाद अल्लाह के पास आपके लिए कोई अज्र नहीं है। तो चॉइस आपकी है। आप चाहें तो नेकी का काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ख़ालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको कबूल करता है। और आप चाहें तो उसमें मिलावट करें और दूसरी चीज़ों की ख़्वाहिश रखें और तो फिर वो अमल आपका अल्लाह कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह पाक है और सिर्फ़ पाक चीज़ें कबूल करता है। अगर आप अल्लाह के लिए की हुई नेकी में कुछ मिलावट करेंगे, तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। एक सही हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आमाल लेकर आएँगे कि तिहामा के पहाड़ की तरह बड़े होंगे, लेकिन अल्लाह उन्हें गुबार बनाकर उड़ा देगा। तो ये लोग जब क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे, तो ये खाली हाथ होंगे, इनके पास कोई नेकी, कोई अमल नहीं होगा अच्छा। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लहुम उनके लिए है अज्रुहुम, अज्र उनका इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। अज्रुहुम का रूट है हमज़ा जीम रॉ और अज्र का मतलब होता है रिवॉर्ड। तो उनका अज्र है उनके रब के पास। अज्र उजरत से निकला है और उजरत कब मिलती है? जब इंसान मेहनत करता है। मेहनत का नतीजा होता है उजरत। तो ऐसे लोग जो अपना माल फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं और फिर उसके बाद ना अज़ियत पहुँचाते हैं, ना एहसान जताते हैं, तो ऐसे लोगों का अज्र अल्लाह के पास महफ़ूज़ है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, लेकिन आगे कहा इंद रब्बिहिम, इंदल्लाह ही नहीं कहा, इंद रब्बिहिम कहा कि उनके रब के पास, ये नहीं कहा कि अल्लाह के पास। इसमें क्या फ़र्क है? आप देखिए जब अल्लाह अपने आप को रब कहता है, तो वो हमें एहसास दिलाता है कि ही इज़ आवर मास्टर एंड वी आर हिज़ स्लेव्स। अल्लाह जब रब है तो हम उसके बंदे हैं, हम अब्द हैं, हम उसके गुलाम हैं। और गुलामी से ज़्यादा नीचा मकाम इंसान का नहीं हो सकता। तो इस लफ्ज़ के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये एहसास दिला रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं कि जब तुम खर्च करते हो, तो कहीं तुम्हारे अंदर बर्तरी का एहसास ना पैदा हो जाए कि मैं दे रहा हूँ, मैं बेहतर हूँ, क्योंकि देने वाला अल्लाह है, तुम उसके बंदे हो। पिछली आयतों में हम पढ़ चुके हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो आप देखें, ज़िंदगी भी अल्लाह ही की मिल्कियत है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम खुद जो ये सांस ले रहे हैं, जो ये वक्त हमें मिला है, ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, ये सब कुछ अल्लाह की है। अल्लाह ने हमें दिया है। ये माल भी अल्लाह ही का दिया हुआ है। ये जो मुझे रिस्क मिला है, ये मेरी कमाई नहीं है, ये अल्लाह का इनाम है। और जो मेरे पास मांगने आया है, वो जलील नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मुझे चुना है उसकी मदद करने के लिए, ताकि मुझे अपने देने का अज्र हो। ये अल्लाह का रहम है, ये उसकी मेहरबानी है सुब्हानहू तआला की। आप देखें, अल्लाह चाहता तो डायरेक्टली भी दे सकता था, लेकिन उसने मुझे इसका ज़रिया बनाया ताकि वो मुझ पर भी एहसान कर सके। अगर वो चाहता तो मैं लेने वाला हो सकता था। तो आप देखिए, ये क़द्र इलाही है। आप देखिए, हमारे पास आँखें हैं और कोई दूसरा है जो अंधा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिज़र्व करता था अंधा होना, या मैं डिज़र्व करता था कि मेरे पास आँखें हों, मैं उससे कुछ सुपीरियर हूँ। ये अल्लाह का क़द्र है
یہ قدر الہی ہے، اس نے جسے چاہا اسے جیسے رکھا. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. آپ سوچیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھو کسی اور سے، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی ریٹرن آف انویسٹمنٹ، نہ کوئی انفلوئنس، نہ کوئی سپیریورٹی کا احساس، کچھ بھی کسی اور سے ایکسپیکٹ مت کرو. تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے، بس اسے ضائع مت کرو کہیں اور سے ایکسپیکٹیشنز رکھ کر. کیونکہ دیکھو، جب انسان کسی اور سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے اپنی نیکی کی، تو اللہ پھر اسے اسی پر چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر وہیں سے لے لو. اور وہاں جہاں ہم نے دیا ہے وہاں سے کچھ نہیں ملنا. بندوں کے پاس ہے ہی کیا جو وہ ہمیں دے سکے. دیکھیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ انسان کے اعمال کی بنیاد اس کی نیت ہے. دین میں کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ انما الاعمال بالخواتم، کہ اعمال کا حساب صرف شروعات سے نہیں بلکہ انجام سے بھی ہوتا ہے. یعنی تمہاری سنسیئرٹی آخری دم تک محفوظ رکھنی ہوگی تمہیں. ایسا نہیں کہ اب تو جب میں نے صدقہ دیا تھا یا جب میں نے اس کی مدد کی تھی، اس بات کو 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اب آپ 15 سال بعد اس کی کسی ایسی غلطی پر یا کسی ایسے آ، عمل پر آپ اسے یاد دلا دیں کہ میں نے تمہاری کیسی مدد کی تھی، یاد کرو. یہ بھی احسان جتانا ہے، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا. خوف کا روٹ ہے خا واو فا. خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر. نہ کوئی خوف ہوگا علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یحزنون کا روٹ ہے حازانون. حزن کا مطلب ہوتا ہے غم یا ملال یا اداسی. یعنی انہیں کوئی ملال نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. they will not grieve. آپ دیکھیں، کسان جب بیج بوتا ہے تو اسے ہر وقت اپنی فصل کی فکر ہوتی ہے. اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں مٹی خراب نہ ہو جائے، کہیں بارش رک نہ جائے، کہیں زیادہ بارش نہ گر جائے، کہیں زمین سوکھ نہ جائے، کہیں کیڑے نہ لگ جائے. تو ایسے بہت سے خوف ہوتے ہیں انسان کے دل میں جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے دیا یہ تو بس مٹی میں چلا گیا، نہ کسی کو نظر آیا، نہ کسی نے میرا احسان مانا، اور پتہ نہیں اس کا کوئی اجر مجھے ملے گا یا نہیں. یہ پیسہ تو میرے سے چلا گیا، اگر میرے پاس ہوتا تو میرے یہ کام آ جاتا، یا یہ کام آ جاتا، یا میں اسے سنبھال کے رکھ لیتا، جمع کر لیتا، بڑھاپے کے لیے اویر دیتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ولا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے. اللہ اس کی مدد اس دنیا میں کرتا رہتا ہے. جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو اس دنیا میں بھی اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا آگے آنے والے وقت میں. کیونکہ آپ دیکھیں، جب ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، چاہے بہت سارا پیسہ پڑا ہو بینک میں، چاہے ہمارے پاس کوئی زیورات ہو، کوئی سونا چاندی ہو، کوئی چوڑیاں اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے، کوئی گہنے آپ نے پہنے ہوئے، تو ہر وقت اس کا ایک خوف لگا رہتا ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں کوئی فراڈ نہ ہو جائے. بینک میں جو پیسے پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بینک والے اسے ضبط کر لیں یا کوئی فراڈ کر کے ہم سے پیسے چھین کر ہم سے لے جائے. جو زیور گہنے ہوتے ہیں اس کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں رکھ کر بھول نہ جائیں، کہیں کھو نہ جائے. جو پراپرٹی، زمین جائیداد ہوتی ہے اس کا بھی خوف ہوتا ہے، کہیں چلی نہ جائے، کوئی اس سے فراڈ کے ذریعے لے نہ لے، کوئی ہڑپ نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد بچے اس کو لے کر لڑیں. یعنی بہت سے خوف ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں غم بھی ہوتے ہیں جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہیں رکھ کر. ان چیزوں کا ہمیں غم بھی ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں، جو مال ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، جو اللہ کے یہاں پہ ڈپازٹ کر لیا، تو وہ محفوظ ہو گیا ہے اور اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر ہمیں اللہ دے دے گا. اب اس کا کوئی غم نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں. دیکھیے، بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو کھلونے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جو ان کی عزیز چیزیں ہوتی ہیں، جو وہ سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ممی کو لا کر دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ رکھ لیجئے،
کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ماں کے پاس یہ چیز محفوظ رہے گی اور جب مجھے چاہیے گی میں اس سے واپس لے لوں گا. اسی طرح سے جب ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں اس کا اجر اللہ کے پاس مل جائے گا. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کے اجر کو ہم دنیا میں نہ گوا دیں. قیامت کا دن جو ہے ہی خوف اور ہول کا دن، اس دن ہر ایک انسان ڈر رہا ہوگا، نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کہ اللہ تو مجھے بچا لے. اس دن ایسے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان کو اس دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ اس دن بھی اطمینان سے ہوں گے. اور کون لوگ ہوں گے جو اس دن عرش کے سائے تلے ہوں گے؟ وہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں تو ان کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں پڑتی. یعنی اتنے سیکریٹیولی وہ صدقہ دیتے ہیں کہ دینے کے بعد وہ خود بھی اس بات کو یاد نہیں رکھتے. بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا، اب میں اسے بھول جاؤں، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کسے دیا، کیا دیا، اب مجھے اس کا اجر اللہ کے پاس مل جائے گا. اب اس بات کو ہم دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھیں دنیا میں جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، جب ہم دینے والے ہوتے ہیں، عام طور پر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ غم میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. اس کی نوکری چلی گئی ہوتی ہے، یا وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، یا اس کسی بری بیماری کا وہ کوئی علاج کروا رہا ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا فیملی میں کوئی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بینکرپسی کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ خوف اور غم میں ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو دینے والا ہے اس سے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یعنی اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہم اسے بچا رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ ہمیں بچا رہا ہے. اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ ہمیں خوف اور غم سے محفوظ کر دیتا ہے. یہ پوری سوچ کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. مسلم کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو لوگوں کے غم اور دکھ اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اسے موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اور اب میں وہاں جا کے پالوں گا، تو اب مجھے موت سے بھی کوئی ڈر نہیں. آپ دیکھیں جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، جب کسی کو دیتے ہیں اور اسی سے واپس کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں چیزوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے انہیں، تو آپ دیکھیں ضرور غم اور خوف آتے ہیں زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ جو لینے والا ہے وہ بہت جلدی احسان بھلا دیتا ہے. کبھی کسی کو کسی کا کیا ہوا یاد نہیں رہتا. ہمیں تو اللہ کے احسان بھی یاد نہیں رہتے، ہمارے اپنے ماں باپ کے احسان بھی ہمیں یاد نہیں رہتے. انسان تو ویسے ہی ناشکرا ہے. انسان سے امید رکھنا ہی بیوقوفی ہے. ہر چیز جو آپ نے اللہ کے لیے کی ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب صرف اللہ سے اس کی امید رکھیں. جب ہماری ساری امیدیں اور ساری توقع اللہ سے ہوتی ہے تو پھر انسانوں سے ہمیں کوئی تکلیف اور غم نہیں پہنچتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا اور اسی کے لیے اسی کی طرف سے ہمیں مل جائے گا جو ہمیں ملنا ہے. تو پھر لوگوں سے جو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پہنچتی. اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 263. قول بات، معروف اچھی. معروف کا جو روٹ ہے وہ ہے عین رافع اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی بات، بھلے الفاظ، نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ کہنا. معروف کا مطلب ہوتا ہے گڈ، کائنڈ ورڈز. ومغفرۃ اور معاف کرنا. غافر را اس کا روٹ ہے غفر، غفرا کہتے ہیں معاف کرنے کو، اور معافی فگیونیس. خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها پیچھے آئے جس کے. یتبعها کا روٹ ہے طا با عین. یتبعونا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا سیم روٹ ہے اور اس کا معنی بھی سیم ہے، پیچھے آئے جس کے، جس کے بعد ہو. ادن کوئی اذیت، ادن بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ
غنیون بڑا بے نیاز ہے، حلیمن بہت بردبار ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھی بات اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی اگر جب تم سے کوئی مدد مانگنے آئے اور تم اسے پیسوں سے مدد نہ کرو تو تم کم سے کم اس سے عزت سے بات کرو، نرمی سے بات کرو اور اسے درگزر کرو، اسے معاف کر دو۔ تو ایسا صدقہ دینا کہ صدقہ دینے کے بعد آپ سامنے والے کو ذلیل کریں یا کوئی اذیت پہنچائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ آپ اس سے کہیں معاف کرو، میں آپ کو نہیں دے سکتا، میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ یا آپ اس سے نرمی سے بات کریں، آپ اس کی بات کو سنیں، آپ اس کی پریشانی سنیں، آپ اس کو تسلی دیں، آپ اس سے کہیں کہ دیکھو ابھی تم تکلیف میں ہو، تمہارا اچھا وقت آ جائے گا، دیکھو تھوڑا صبر کرو، بس اچھی بات کر دیں اس سے اگر آپ اسے کچھ دے نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں آج کل دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ موبائل پہ ہیں یا کمپیوٹر پہ ہیں، آپ نے ایک انٹرنیٹ پہ ایک بچے کی تصویر دیکھی، یتیم بچے کی، نیچے لکھا ہوا ہے ڈونیٹ ہیئر۔ آپ وہاں گئے، آپ نے پیسہ دیا، کسی کنٹری میں کسی اور جگہ پر کوئی کپڑے کھانا کچھ بھی آپ نے وہاں پر سلیکٹ کیا، آپ نے اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کیا اور کام ختم۔ یہاں کوئی ایموشنل ٹیسٹ نہیں ہے، بس آپ نے پیسہ دیا اور ختم۔ لیکن دینا کہاں پہ مشکل ہوتا ہے؟ دینا مشکل ہوتا ہے جب آپ کا کزن آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، جب آپ کو کسی ایسے رشتے دار کو دینا ہو جس نے ماضی میں آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہو، آج وہ تکلیف میں ہے اور وہ آپ سے مانگنے آتا ہے۔ یا کوئی ایسا شخص جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ بہت زیادہ فضول خرچ ہے، یا یہ کہ یہ اپنا سارا وقت انٹرنیٹ پہ برباد کر دیتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا اور اب اسے پیسوں کی ضرورت آئی ہے۔ یا کئی بار کوئی ایک ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جو غریب تو ہوتا ہے لیکن وہ آپ سے جلتا ہے، آپ کی خوشیوں سے، آپ کے پاس جو پیسے ہیں اس سے۔ آپ کے گھر جب وہ آتا ہے تو وہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھتا ہے، ایسی نظروں سے، جب وہ آپ سے بات کرتا ہے تو ایک لہجہ الگ ہوتا ہے اس کا لہجہ خراب ہوتا ہے آپ سے بات کرنے کا، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے دل میں کہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، یہ چاہے تو میرا سارا خرچہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر دیتا ہے۔ یعنی جب آپ اسے دیتے بھی ہو تو وہ آپ کو ایسے سنا دیتا ہے کہ اچھا کروڑوں کے مالک اور مجھے 10,000 دے رہے ہو۔ اب آپ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے ہی سنا رہے ہو، تو کہتا ہے اچھا آپ احسان جتا رہے ہو۔ تو خاص کر کے ایسے لوگوں کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کئی بار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ آپ ہی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، آپ ہی کو وہ آ، لوگوں میں آپ کو بے عزت کر دیتے ہیں، کبھی انہیں کچھ کہنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں، یا آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ دینے والا بھی لینے والے سے جیلس ہوتا ہے، کچھ باتوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے زیادہ اچھے پڑھائی کرتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اور دوسری نعمتیں ہوں جس سے اس کو جلن ہوتی ہے، تو اسے دینے کا من نہیں کرتا۔ تو یہاں آپ کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، یہاں آپ کو دینا بھی ہے اور دینے کے بعد صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے پیسے پر سب سے پہلا حق ہے تمہارے رشتہ دار کا۔ تو سب سے بڑی بات جو اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کو دے سکتے ہو تو اسے دو، لیکن اس کے بعد کوئی اذیت نہ پہنچاؤ۔ دینے کے بعد اذیت پہنچانے سے بہتر ہے کہ تم اس سے میٹھی بات کرو اور اسے معاف کر دو، یعنی اسے تسلی دو، اس کی تکلیف سنو، اس سے بات کرو، اسے لیکچر نہ دو کہ جاؤ کچھ کام کیوں نہیں کرتے، بلکہ اس سے اچھے سے بات کرو، پوچھو اس سے کہ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تکلیف ہے، اچھا اللہ تمہاری مدد کرے گا، میں دعا کروں گی، کچھ اچھی بات کرو اس سے اور اسے معاف کر دو۔ کئی بار جو لوگ ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور بار بار آپ سے مانگتے ہیں، آپ منع کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ آپ سے مانگتے رہتے ہیں، اور کئی بار غصے میں آ کے آپ انہیں جھڑک دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، پریشان نہ کرو۔ تو ایسا نہ کرو، بلکہ انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کرو، اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو خود بھی معافی مانگ لو کہ دیکھو مجھے معاف کرو، میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مانگنے والے آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں معاف کرنا معاف کرنا، یہ یہیں سے آیا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، ہمیں معاف کر دو۔ اچھا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ مدد مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ بہت بری حالت میں ہوتے ہیں، بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا سارا غصہ اور ان کی ساری مشکلیں جو جس میں وہ ہوتے ہیں وہ کئی بار آپ کے اوپر نکال دیتے ہیں، وہ کبھی بد زبانی کر لیتے ہیں۔ تو ایسے میں کہا گیا کہ درگزر کرو،
ان سے بھلی بات کرو، بلکہ انہیں معاف کر دو ان کے اس غلط رویے پر اور ان کی مدد کر دو اور دینے کے بعد انہیں اذیت نہ دو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سخت الفاظ میں بات کرنے لگا اور ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کاٹی نہیں، اس کو غصہ نہیں دکھایا، اس کی بات خاموشی سے سننے کے بعد اس سے فرمایا، بھائی لگتا ہے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اگر تم بھوکے ہو تو ہم تمہیں کھانا دیں گے، اگر کپڑوں کی ضرورت ہے تو ہم کپڑے دیں گے، اگر مدد چاہیے تو ہم مدد کریں گے، اور اگر رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو ہمارا گھر تمہارے لیے کھلا ہے۔ یہ سننے کے بعد اس شخص کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام اور اپنی قربت وہ کس گھر میں رکھتا ہے۔ آج سے پہلے تم مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے اور آج تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو درگزر کرنا کمزوری نہیں ہوتی، درگزر وہ قوت ہے جو نفرت کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس بات کو ہم اس حدیث سے بہت گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ حیران ہو جائے گا اور کہے گا، یا رب، میں کیسے تیری عیادت کر سکتا ہوں؟ تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ فلانا بندہ اس دن بیمار تھا اور تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر اس شخص کے پاس جاتے تو تم مجھے وہیں اس کے پاس پاتے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو اس پر بندہ کہے گا، یا رب، میں آپ کو کیسے کھانا دیتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ میرا فلانا بندہ تم سے کھانا مانگ رہا تھا اور تم نے اسے نہیں کھلایا۔ اگر تم اسے کھلا دیتے تو تم اس کا اجر میرے پاس پاتے۔ آج میں تمہیں کھلا رہا ہوتا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، یا رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ تم سے پانی مانگ رہا تھا اور تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو تم آج مجھے اپنے پاس پاتے۔ تو اس حدیث کا پوائنٹ کیا ہے؟ جب تم کسی بیمار، کسی غریب، کسی ضرورت مند کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہو تو اصل میں تم اللہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہو۔ یہ لوگ تمہاری ذلت نہیں ہے بلکہ تمہاری جنت کی ٹکٹ ہے، تمہاری جنت کی چابی ہے۔ اس لیے وہ جو شخص تمہارے سے مانگنے آیا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ روڈ ہے یا وہ بد اخلاقی کر رہا ہے یا وہ غصے میں ہے، تو وہاں پر یاد رکھو کہ تم اللہ سے مل رہے ہو۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی کسی کو صدقہ دیتی تھی تو وہ اس پر عطر لگا کر دیتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ کبھی کبھی مدد مانگنے والا بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، سوری، میں پھر سے آ گیا، مجھے یقین ہے کہ آپ میری مدد کریں گے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے لیکن مجھے آپ سے دوبارہ مانگنا پڑ رہا ہے۔ تو اصل میں قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی صورت میں معافی مانگنا تمہیں چاہیے۔ تمہیں کہنا چاہیے کہ واللہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر پا رہا ہوں اس دفعہ، لیکن اگلی بار میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ یعنی انکساری کے ساتھ بات کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو یہ رزق تمہارے پاس آ رہا ہوتا ہے، تم سے جا نہیں رہا ہوتا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو جب تم کسی کی مدد نہیں کر پا رہے ہو تو اس شخص سے معافی مانگو اور اللہ سے بھی معافی مانگو کہ اللہ، تو نے مجھے یہ موقع دیا تھا لیکن میں یہ موقع گوا رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی مغفرت کا مطلب ہے لوگوں سے معافی، اللہ سے معافی اور اپنی کمی کا احساس۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب تم صرف اچھی بات کرتے ہو، عزت سے کسی کی بات کرتے ہو اور مدد نہیں کر پاتے ہو تو یہ رویہ تمہارے لیے مغفرت کا سبب بنے گا اللہ کے نزدیک۔ یعنی اگر تم نے اس کی مدد نہیں بھی کی لیکن تم نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی تو یہ تمہارے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ کے پاس۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی پیسے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا دینا اللہ کو امیر نہیں بناتا
تمہارا نہ دینا اللہ کو قریب نہیں بناتا. اللہ اتنا غنی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ مانگنے والے کو تم سے بھی زیادہ عطا کر دے. اور اللہ حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار, forbearing. حلیم کا اگر ہم سیدھا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ صبر کرنے والا, لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے. آپ دیکھیں, حلیم صرف صبر کرنے والا نہیں بلکہ محبت کے ساتھ صبر کرنے والا. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. دیکھیں, ایک بچہ ہے, جو چھوٹا سا بچہ ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اپنی ماں کا چہرہ نوچ رہا ہے, بال کھینچ رہا ہے, کپڑے کھینچ رہا ہے, اور یہ کسی ایئرپورٹ پہ یا کسی پبلک پلیس پہ ہو رہا ہے, اور آس پاس کے لوگ تنگ ہو رہے ہیں, انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. لیکن ماں جو ہے وہ برداشت بھی کر رہی ہے, اسے پیار بھی کر رہی ہے, اسے تسلی بھی دے رہی ہے, اسے سمجھا بھی رہی ہے, اسے سینے سے لگا رہی ہے. تو یہ ہے حلم. یعنی جو تمہیں دکھ دے رہا ہے, تم اسی سے پھر بھی محبت کرتے جا رہے ہو, اسے برداشت کر رہے ہو, اس کے ساتھ صبر کر رہے ہو, اور اس کے ساتھ نرمی بھی کر رہے ہو. تو اللہ کی صفت ہے حلیم. تو آپ دیکھیں, چاہے کوئی کافر ہو, چاہے کوئی ایتھیسٹ ہو, چاہے کوئی قرآن کا مذاق بنا رہا ہو, چاہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر غلط ویڈیوز بنا کر پوسٹ کر رہا ہو, آپ دیکھیں اللہ پھر بھی ان کے ساتھ حلیم ہے. اللہ ان کو پھر بھی رزق عطا کرتا رہتا ہے, اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے, اللہ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور انہیں موقع دیتا رہتا ہے توبہ کرنے کے. جبکہ اللہ اگر چاہے تو فوراً اس کی سانس روک دے, اسے فوراً سزا دے دے, لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. تو یہاں اس بات سے اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رب غنی ہے اور حلیم ہے. غنی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بے نیاز ہو, جسے کسی کی ضرورت نہیں, جو بہت زیادہ امیر ہو. تو اللہ لامحدود دولت کا مالک ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جب پیسہ ہوتا ہے, جب تم امیر ہوتے ہو, تو تم اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتے ہو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اور تم اپنا رویہ بگاڑ دیتے ہو. لوگوں کو دکھا دینے کے بعد ان پر سختی کرتے ہو, ان پر احسان جتاتے ہو, انہیں اذیت پہنچاتے ہو. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ دینے کے بعد حلیم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیسہ ہونا کافی نہیں ہے, صرف پیسہ دینا بھی کافی نہیں ہے. تمہیں دینے کے بعد اپنا رویہ بھی اللہ کے جیسا بنانا ہوگا, تمہیں اپنے اندر حلم لانا ہوگا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات اور معافی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے. اللہ نہایت بردبار ہے. الحمدللہ, آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.